عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم شاعری سیکھنے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید کچھ نئی باتیں سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مکتوبی اور ملفوظی حروف کا ذکر کیا تھا کہ مکتوبی حروف وہ ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور ملفوظی حروف وہ ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ شاعری میں وزن کے اعتبار سے ان حروف کی اہمیت ہوتی ہے جو پڑھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں۔ شاعری میں الفاظ جب ایک خاص ترتیب سے آپس میں جڑتے ہیں تو ایک ردھم، آہنگ اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ اس آہنگ، ردھم اور موسیقیت کو پیدا کرنے میں بنیادی کردار حرکات و سکنات کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تمام شاعری عروضی اعتبار سے حرکات و سکنات کا کھیل ہی ہے۔ حرکات و سکنات کی ایک خاص ترتیب ہی ایک بحر کو جنم دیتی ہے، اور اسی طرح حرکات و سکنات کی ترتیب بدل بدل کر نئی بحریں اور اوزان بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حرکت اور سکون کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ متحرک حروف وہ حروف جن پر زبر، زیر یا پیش ہو، ایسے حروف کو ہم متحرک کہتے ہیں، اور زیر، زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ مثلا دل میں دل کے نیچے زیر ہے، اس لیے دال متحرک ہے، اور لام کسی حرکت کے بغیر ہے، اس لیے ساکن ہے۔ ڈر، اس لفظ میں ڈال کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ متحرک ہے، اور رے بغیر زبر زیر پیش کے ہے، اس لیے یہ ساکن تصور ہوگا۔ اسی طرح ایک لفظ دیکھیے، دم، اس لفظ میں دال کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہ متحرک ہے، اور میم بغیر کسی حرکت کے ہے، اس لیے ساکن ہے۔ ساکن حروف وہ حروف جن پر زبر، زیر پیش نہیں ہوتی، وہ ساکن حروف ہوتے ہیں۔ ساکن حروف پر جزم کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ دال میں لام ساکن ہے، ڈر میں رے ساکن ہے، اور دم میں میم ساکن ہے۔ یہاں کچھ عروضی اصطلاحات کا بیان بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک کی ویڈیوز کو غور سے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سبب، عروض میں دو حرفی لفظ یا لفظ کے ٹکڑے کو سبب کہتے ہیں۔ مثلا دل، گل، جا، آ وغیرہ۔ سبب کی دو قسمیں ہیں، سبب خفیف، سبب ثقیل۔ سبب خفیف، اگر کسی سبب کا پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو اسے سبب خفیف کہتے ہیں۔ مثلا ڈر، تم، دن، تر وغیرہ۔ سبب ثقیل، اگر سبب کے دونوں حروف متحرک ہوں تو اسے سبب ثقیل کہتے ہیں۔ اردو میں سبب ثقیل پر مشتمل کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی لفظ کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا طلبہ میں طلا سبب ثقیل ہے، اسی طرح شعراء میں شعا سبب ثقیل ہے، کیونکہ یہ دونوں حروف متحرک ہیں۔ وتد، عروض میں سہ حرفی یعنی 3 حروف پر مشتمل لفظ یا لفظ کے ٹکڑے کو وتد کہتے ہیں۔ مثلا لفظ، نظر، نور، خدا وغیرہ۔ وتد کی بھی 2 قسمیں ہیں، وتد مجموع، وتد مفروق۔ وتد مجموع، اگر 3 حروف پر مشتمل لفظ کے پہلے دونوں حروف متحرک ہوں تو اسے وتد مجموع کہتے ہیں۔ مثلا قلم، کرم، دعا، صدا وغیرہ۔ وتد مفروق، اگر 3 حرفی لفظ کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو اسے وتد مفروق کہتے ہیں۔ مثلا نور، سیر، رات، میز وغیرہ۔ یہاں ایک ضمنی بات بھی کرتا چلوں کہ اگر ساکن حرف کے بعد کوئی ساکن حرف آئے تو وہ موقوف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر چور میں چے متحرک ہے، واو ساکن ہے اور رے موقوف ہے۔ امید ہے کہ متحرک اور ساکن کے تصور کو سمجھنے کے بعد اوپر دی گئی اصطلاحات کو سمجھنا آپ کے لیے دشوار نہیں ہوگا۔
شاعری میں لفظ یا حروف اپنی تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے، بلکہ حرکات و سکنات کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دو مصروں کو برابر یعنی ہم وزن کرنے کے لیے حرکات و سکنات کو برابر کیا جاتا ہے، یعنی ایک مصرے میں حرکات و سکنات جس ترتیب سے ہوں، دوسرے مصرے میں بھی حرکات و سکنات کو اسی ترتیب سے اور پہلے مصرے کے برابر ہونا چاہیے۔ اب ہم کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے برابر ہیں: دل، دن، تم، ہم، کب، جن وغیرہ۔ ان تمام الفاظ میں دو دو حروف ہیں، پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن، اس لیے یہ تمام الفاظ عروضی اعتبار سے برابر ہیں۔ کچھ تین حرفی الفاظ دیکھیے: خبر، سمجھ، اسد، مدد، الگ وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ تین حرفی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دو چشمی ہے کو ایک الگ حرف کے طور پر نہیں گنا جاتا، اس لیے سمجھ کے لفظ پر آپ کو چار حرفی ہونے کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام الفاظ حرکات و سکنات کے لحاظ سے بھی برابر ہیں، یعنی ان کے پہلے دو حروف متحرک ہیں اور تیسرا حرف ساکن ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تمام الفاظ عروضی اعتبار سے برابر ہیں۔ اگر کسی تین حرفی لفظ میں حرکات و سکنات کی ترتیب بدل جائے تو وہ ان کے برابر نہیں ہوگا، مثلا سیر، نسل، صبر، دیکھ، درد وغیرہ۔ یہ الفاظ تین حرفی ہونے کے باوجود پہلے الفاظ کے برابر نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن اور تیسرا موقوف ہے۔ یوں یہ تمام الفاظ آپس میں ہم وزن ہیں، لیکن خبر، سمجھ، اسد، مدد، الگ وغیرہ کے برابر نہیں ہے۔ عروض کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا درست تلفظ جاننا بہت ضروری ہے، یعنی لفظ میں کون سا حرف متحرک ہے اور کون سا ساکن۔ اگر آپ کو لفظ کا درست تلفظ معلوم نہیں ہے تو آپ اس لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ باندھ کر شعر کو بے وزن کر دیں گے۔ انہی الفاظ کو دیکھیے، کئی لوگ نسل کو نسل پڑھتے ہیں، صبر کو صبر پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح غلط کو غلط پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اچھے شاعر کو شعر میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کا درست تلفظ معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ چار حرفی الفاظ دیکھیے: زندہ، عارف، مسجد، رانی، صادق، شدت۔ یہ تمام الفاظ چار حرفی ہیں اور عروضی اعتبار سے برابر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس پر بات ہو چکی ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے دو بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے شدت چار حرفی ہے۔ ان الفاظ میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا متحرک ہے اور چوتھا ساکن ہے۔ ان تمام الفاظ میں حرکات و سکنات کی ترتیب یکساں ہے، اس لیے یہ ہم وزن تصور ہوں گے۔ کچھ مزید چار حرفی الفاظ دیکھیے جن میں حرکات و سکنات کی ترتیب ان سے مختلف ہے: علماء، شعراء، شہداء، امراء، غرباء۔ ان تمام الفاظ میں پہلے تین حروف متحرک ہیں اور چوتھا حرف ساکن ہے۔ اس طرح یہ تمام الفاظ آپس میں ہم وزن ہیں، لیکن چار حرفی ہونے کے باوجود زندہ، عارف، مسجد، رانی، صادق اور شدت وغیرہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ حرکات و سکنات کی ترتیب میں فرق ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ہم مزید نکات کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔